السلام علیکم۔ اسلام پیارا دین کے معزز ساتھیوں، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نفسانی خواہش آدمی کو تباہ کرتی ہے۔ توبہ کر لینا آدم علیہ السلام کی سنت ہے، ضد پر اڑے رہنا ابلیس کا کام ہے۔ منزل تک وہی پہنچتا ہے جس کو حق کی تلاش ہے۔ 10 قیمتی باتیں۔ توحید مسلمان کے لیے ایمان کی جڑ ہے۔ اتباع رسول میں مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ شریعت پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے امن ہے۔ جہالت پر چلنا انسان کے لیے بربادی ہے۔ اتفاق سے رہنا مسلمانوں کی خاص شان ہے۔ زندگی کے 3 سنہری اصول۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اس سے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کچھ نہ چھپاؤ جو تم پہ اعتبار کرتا ہے۔ ہم محبت کے اظہار میں گنگے اور نفرت کے اظہار میں منہ پھٹ لوگ ہیں۔ انسان کا کردار سندل کے درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود پر کلہاڑی کی ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو انسان پوچھتا ہے کہ مجھ پر یہ تکلیف کیوں آئی۔ جب نعمتوں کی برسات ہوتی ہے تو یہ سوال نہیں کیا جاتا کہ یہ کرم مجھ پر ہی کیوں۔ اگر دکھوں کا دریا عبور کرنا چاہتے ہو تو آنسوؤں کو جذب کرنے کا طریقہ سیکھو۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ 3 چیزوں کو حاصل کرو: علم، اخلاق، شرافت۔ 3 چیزوں کو پاک رکھو: جسم، لباس، خیالات۔ 3 چیزوں پر ایمان رکھو: توحید، رسالت، آخرت۔ 3 چیزوں سے کام لو: عقل، ہمت، نرمی۔ 3 چیزوں کے لیے تیار رہو: موت، زوال، غم۔ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری بہت پرواہ کرتا ہے، ورنہ تمہیں کسی دن احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے ہیرا گنوا دیا۔ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں: اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ جس شخص کو یہ دونوں نعمتیں نصیب ہو گئیں، سمجھو اس کو دنیا کی تمام سعادتیں نصیب ہو گئیں۔ ڈر ہوگا تو گناہوں سے بچا رہے گا، اور در نصیب ہوگا تو عبادت کی لذت نصیب ہوگی۔ دوستو، جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ دوستو، ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے۔ وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ تو کبھی تم خود کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ ایک آدمی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ جب ہماری قسمت پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو ہمیں دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ تیری قسمت میں یہی لکھا ہو کہ جب تو مانگے گا تجھے ملے گا۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے، اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہے۔ کچھ چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرو: اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنی ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، اپنی قسمت کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ دوستو، ہمیشہ اس انسان کی بہت عزت کرو جو آپ کو ناپسند ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی عزت کرنے سے اس کا کردار بدل جائے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے۔ نیک بننے کی کوشش ایسے کرو جیسے حسین بننے کی کوشش کرتے ہو۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ اللہ پر ایسے توقع رکھو جیسے سانس لیتے ہو۔ یاد رکھو، یہ دنیا مقام بقا نہیں، مقام فنا ہے۔ صبر و شکر کا دامن تھامے رکھو، سکون اور کامیابی تمہارے ساتھ رہے گی۔ اللہ کی عبادت کرو، نہیں تو اس کا دیا ہوا رزق بھی مت کھاؤ۔ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی امیدیں وابستہ مت کرو۔
اگر گناہ کرنا چاہتے ہو تو ایسی جگہ کرو جہاں اللہ نہ دیکھ سکے، ورنہ گناہ مت کرو۔ جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا اس سے باز آ جاؤ، ورنہ اس کی کائنات سے باہر چلے جاؤ۔ زندگی کا نچوڑ صرف کچھ باتوں میں، اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہو، ورنہ کوئی اور مالک تلاش کرو جو اس سے زیادہ دے۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بس انسان کا ظرف آزمانا ہوتا ہے اللہ نے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل انسان وہ ہے جو اچھا سوچے، اچھا بولے۔ اصل طاقت برداشت کرنے میں ہے، انتقام لینے میں نہیں۔ جو شخص چاہے کہ اللہ اس پر ہمیشہ کرم کرتا رہے، وہ خدا کے بندوں پر کرم کرتا رہے۔ زبان کی لغزش قدم کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوں۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بگاڑ دیا۔